ایک آدم خور شیر نے اللہ کے ولی کے جنازے میں شرکت کی۔ جب شیر نے سجدہ کیا تو سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شیر کا اس اللہ کے ولی کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور وہ رحم دل کیسے بن گیا؟ آئیے بتاتے ہیں اس کہانی میں۔ جنگل کے قریب ایک گاؤں آباد تھا۔ وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور انہوں نے مویشی پال رکھے تھے۔ بس انہیں خوف تھا تو ایک خونخوار شیر کا، کیونکہ شیر جب بھی رات کو اس گاؤں میں آتا تو کسی نہ کسی گھر سے مویشی غائب ہو جاتے۔ بچوں اور بوڑھوں پر بھی حملے ہونے لگے تھے۔ گاؤں میں خوف کا عالم تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ کوئی اپنا بھیج، کوئی ولی یا ایسا معجزہ دکھا جس سے اس شیر کو ہدایت ملے اور یا ہمارے بچوں اور جانوروں کو بخش دے۔ لوگ دن کے وقت ہی گھر سے باہر نکلتے، رات کو پہلے پہر ہی گھروں میں گھس جاتے۔ اگر کوئی مسافر بھی اس جنگل سے گزرتا تو صبح اس کی لاش جنگل سے ملتی۔ کئی لوگوں کی تو کچھ ہڈیاں اور خون آلودہ کپڑے ہی ملتے۔ ایک دن پھر اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہوا کہ اس گاؤں میں ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے سوچا کہ درخت کے نیچے نماز ادا کر لی جائے۔ ان کا چہرہ روشن، سفید لباس اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے جب اللہ والے کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو بھاگ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اے اللہ کے بزرگ، یہاں پر ایک خونخوار شیر رہتا ہے جو کسی مسافر کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ صبح اس کی لاش ہی ملتی ہے، لہٰذا آپ کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، نہیں تو آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ والے عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے عبادت سے فارغ ہو کر سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا، اچھا دیکھتے ہیں آج خونخوار شیر کیا کرتا ہے۔ میں تو یہیں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کروں گا، کیونکہ میں اللہ کے حکم سے اس گاؤں میں آیا ہوں۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لوگ اللہ والے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی اور کہنے لگے، مجھے خواب میں اس گاؤں کے بچوں کی سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ مجھے حکم ہوا کہ اس گاؤں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ تم لوگ فکر مت کرو۔ اللہ والے کے گاؤں میں آنے سے لوگوں کے دلوں کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اللہ والے دعا میں مشغول تھے۔ انہوں نے رات کو تنہا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگی، یا اللہ اس بگڑے ہوئے جانور کو سدھار دے اور میری یہاں پر بیٹھ کر عبادت کرنے کی لاج رکھ لینا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شیر کی دہاڑنے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ کسی انسانی گوشت کو ترسا ہوا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی شیر گرراتا ہوا اللہ والے کے قریب آیا اور ان کی تلاوت سن کر وہیں قدم روک دیے اور بیٹھ گیا۔ تلاوت کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ سب پرندے جھوم رہے تھے۔ شیر نے جب تلاوت سنی تو بجائے حملہ کرنے کے چپ چاپ بیٹھ کر تلاوت کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ سب پرندے جھوم رہے تھے۔ شیر نے جب تلاوت سنی تو بجائے حملہ کرنے کے چپ چاپ بیٹھ کر حیرانی سے اللہ والے کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ والے جب عبادت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سر اٹھا کر شیر کو دیکھا، جو ایک معصوم بچے کی طرح ان کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا۔ اللہ والے مسکرائے اور ہاتھ پھیلایا، آجا میرے بچے، میں تجھے بھی اللہ کی راہ دکھاؤں گا۔ یہ وہی شیر تھا جو خونخوار درندہ صفت تھا۔ اس کا نام سن کر بچے سہم جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ، جسم پر زخموں کے نشان اور چال میں وہی درندگی۔ اس رات وہ کسی شکار کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن آج اس کا سامنا کسی عام انسان سے نہیں، اللہ کے دوست سے ہوا تھا۔ شیر نے بہت بار دہاڑنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹا مگر پھر اس کی نظریں بزرگ کے ہاتھوں پر جم گئیں، وہ ہاتھ جنہوں نے صرف عبادت کی تھی، جن پر نہ خون تھا نہ ظلم بلکہ نور تھا۔ اللہ والے نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ان کی نگاہ سیدھا شیر کی آنکھوں سے ملی اور اس لمحے وقت تھم گیا۔ اے اللہ کی مخلوقہ، مجھے بڑی دیر سے تیرا انتظار تھا، آج آ ہی گیا تو۔ شیر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا، آج ایک عاجز بچے کی طرح ساکت ہو گیا۔ اللہ والے نے ہاتھ بڑھایا
آجا میرے بچے، تو بہت تھک گیا ہوگا۔ شیر نے آہستہ سے سر جھکایا اور پھر وہ اپنے بھاری جسم کے ساتھ اللہ والے کے قدموں میں لپٹ گیا، جیسے کسی ماں کی گود میں بچہ لیٹتا ہے۔ اس کے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہاں، وہ خونخوار درندہ رو رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ شاید تیری روح کو راستہ نہیں ملا، لیکن اب مل جائے گا۔ اس رات وہ شیر وہیں رہا۔ اللہ والے اس کے ساتھ تلاوت کرتے رہے، دعا مانگتے، اور شیر خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا، جیسے وہ ہر لفظ اپنے دل میں اتار رہا ہو۔ رات گزرتی گئی اور جب فجر کی اذان ہوئی، اللہ والے نے شیر سے کہا، آج سے تو صرف جنگل کا بادشاہ نہیں، تو امن کا محافظ ہے۔ جس نے میرے رب کا نام سنا اور وہ جو جھک گیا، وہ کبھی درندہ نہیں رہتا۔ شیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے دل سے ہٹ گیا ہو۔ اسی دن سے وہ شیر بدل گیا۔ وہ اب نہ دہاڑتا، نہ کسی پر حملہ کرتا، وہ صرف ایک سایہ بن گیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سب سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں خوشحالی آ چکی ہے۔ وہ وقت گزرتا رہا، وہ شیر جو کبھی خونخوار درندہ تھا، اب اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہتا۔ لوگوں نے حیرانی سے دیکھا کہ یہ شیر اب انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ ان کے جانوروں اور بچوں کو دیکھ کر ان کے پاس سے گزر کر جنگل میں چلا جاتا تھا۔ گاؤں والے اب شیر سے نہیں، اس کے بغیر ہونے والی خاموشی سے ڈرنے لگے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اس سے آگے کی کہانی ہم دوسری ویڈیو میں سنیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو جاتی، اس لیے اس کے آگے کی کہانی ہم نے دوسری ویڈیو میں بنا رکھی ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔